السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 19 رمضان المبارک سن 1445 مطابق 29 مارچ سن 2024 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع عطا و کرم کی خصلت اور جود و سخاوت کی خوبی۔ الحمد للہ رب الارض والسماء حثنا علی البذل والعطاء ووعدنا على ذلك أعظم الجزاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعطي بلا طلب أو مسألة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أجود بالعطاء من الريح المرسلة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ میرے روزہ دار بھائیوں اور عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ کے نزدیک عطا و کرم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بلا شبہ عطا و سخاوت ایک عمدہ خصلت اور ایمانی خوبی ہے۔ یہ مال میں اضافے کا سبب ہے اور نفس کو بخل سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور رمضان المبارک اس خصلت کو اپنانے کا بہترین موقع ہے۔ عطا و بخشش کی خوبی باری تعالیٰ کی پاکیزہ صفات کا حصہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کی صفات اس طرح بیان کی تھیں: ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو مناسب بناوٹ عطا کی، پھر رہنمائی بھی فرمائی۔ سخاوت و رحمت نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ خصلت کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ سخی اور آپ کے مبارک ہاتھ بے انتہا عطا کرنے والے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ کا اندیشہ کیے بغیر خوب کثرت سے خرچ فرماتے اور اپنی غیر معمولی سخاوت سے باری تعالیٰ کے اجر و کرم کی امیدوار رہتے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے فوراً وہ چیز عطا فرما دی اور کبھی لا نہیں کہا، یعنی عطا کرنے سے کبھی انکار نہیں فرمایا۔ سخاوت کے سلسلے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: کریم اذا ما جئت للخیر طالبا حباک بما تحوی علیہ اناملہ ولو لم یکن فی کفہ غیر روحہ لجاد بها فلیتق اللہ سائلہ۔ وہ ایسے کریم ہیں کہ جب بھی تم خیر کے طلبگار بن کر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ اپنا سب کچھ تمہیں عطا کر دیں گے، اور اگر اپنی جان کے علاوہ کوئی اور چیز ان کے پاس نہ ہو تو وہ سائل پر اپنی جان بھی نچھاور کر دیں گے۔ اس لیے مانگنے والوں کو ڈرنا چاہیے اور ان سے مانگنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بلا شبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غیر معمولی سخاوت فرماتے اور اپنے متعلقین کو بھی عطا و بخشش کی ترغیب دیتے رہتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا: اعطی ولا تحصی، بغیر جوڑے اور بلا حساب عطا کرتی رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کی اور دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کیونکہ انہیں علم تھا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے، اور جود و عطا والے بندے اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ باری تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندے کون ہیں، اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
احب الناس الى اللہ انفعهم للناس واحب الاعمال الى اللہ سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا ولأن امشي مع اخ لي في حاجة احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہوتی ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کسی مسلمان کو خوش کر دینا ہے، یا اس سے کسی تکلیف کو دور کر دینا ہے، یا اس کی طرف سے قرض ادا کر دینا ہے، یا اس کی بھوک مٹا دینا ہے، اور اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا پھرنا مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ عطا و سخاوت کرنے والوں، اس وقت آپ رحمت و کرم کے مہینے میں ہیں، اس لیے خوب جم کر عطا و کرم کیجیے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں اور اس کے مختلف میدان ہیں، چنانچہ کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنا بھی ایک عطیہ ہے، اچھی گفتگو بھی ایک عطیہ ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ احترام و شفقت کرنا بھی ایک عطیہ ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی بھی عطیہ ہے، بلکہ لوگوں سے مصیبت اور تکلیف کو دور کر دینا بھی ایک کرم اور عطیہ ہے۔ عطا و سخاوت کی ایک صورت وقف بھی ہے، یعنی اجر و ثواب کی نیت سے کوئی چیز اللہ کے لیے وقف کر دینا، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها في ماله فی صحته وحیاته یلحقه من بعد موته۔ بلا شبہ مومن کو اس کے جن اعمال اور اس کی جن نیکیوں کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں، وہ علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا، وہ نیک اور صالح اولاد جنہیں چھوڑ گیا، یا وراثت میں قرآن مجید چھوڑ گیا، کوئی مسجد بنا گیا، یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، یا کوئی نہر جاری کر گیا، یا اپنی زندگی اور اپنی صحت کی حالت میں اپنے مال سے کوئی صدقہ نکال دیا تھا، تو ان چیزوں کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بھی عطا و کرم میں شامل ہے۔ زکوٰۃ کو باری تعالیٰ نے مالداروں پر فرض کیا ہے تاکہ بندوں کی نیکیوں میں خوب اضافہ ہو اور ان کے اموال میں خوب خیر و برکت ہو۔ خدا عز و جل کا ارشاد ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو زکوٰۃ دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے رہو گے تو ایسے لوگ اپنی دی ہوئی کو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عطا و کرم میں ہم کو پیش قدمی کی توفیق دے دے اور بھلائی کی طرف سبقت کرنے والوں میں شامل فرما لے، اور ہمارے صدقات و عطیات اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ سخاوت و کرم کرنے والوں مومنوں، بلا شبہ خیر کے سارے خزانے اور تمام نعمتیں باری تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ اس نے سخی بندوں کو اپنے خزانہ رحمت کی کنجی بنایا ہے، اور اصحاب خیر کو رحمت و سخاوت کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من الناس مفاتیح للخیر مغاليق للشر وان من الناس مفاتیح للشر مغاليق للخیر فطوبى لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر على یدیہ۔ بعض لوگ خیر کی کنجی اور بھلائی کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور برائی کے قفل اور اسے روکنے کا سبب ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اس کے برعکس برائی کی کنجی
اور بھلائی روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی کنجیاں رکھ دی ہیں اور اسے خیر و نیکی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اختصهم بالنعم لمنافع العباد یقرهم فیها ما بذلوها۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اس نے بندوں کی نفع رسانی کے لیے خاص نعمتیں عطا کی ہیں، جب تک وہ ان کو بندوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو قائم و دائم رکھتا ہے۔ خدائے کریم اپنے مخیر اور سخی بندوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں ان کے خرچ کا بھرپور بدلہ دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، عطا و کرم والے مہینے کو غنیمت سمجھو اور دل کھول کر خرچ کرو۔ یقیناً آپ عطا و سخاوت والے ملک میں ہیں۔ عطا و کرم کے پیکر شیخ زائد نے اس کی بنیاد جود و سخاوت پر رکھی ہے۔ چنانچہ شیخ زائد رحمۃ اللہ علیہ نے بھلائی کے ہر میدان میں کام کیا۔ انہوں نے ہمدردی کی کوئی صورت نہیں چھوڑی اور خدمت خلق اور نفع رسانی کی ہر راہ پر چل کر دکھایا۔ شیخ زائد کے بعد ان کے تمام لائق صاحبزادے بھی ان کے نقش قدم پر گامزن ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کرم اور اپنی سخاوت کے ہاتھ دنیا کے متعدد علاقوں تک دراز کر دیے۔ بلا شبہ انہوں نے بے شمار محتاجوں کو مالا مال کیا، بے شمار لاچاروں کی امداد کی اور نیکی اور ہمدردی کے بے شمار دروازے کھولے۔ الغرض انہوں نے سخاوت کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کی مثال نایاب ہے اور جس مثال کو انجام دینا بہت دشوار ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو عطا و ہمدردی کی تمام صورتوں کی طرف پہل کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اپنے رب کریم کی محبت اور خوشنودی نصیب ہو اور ہمارا معاشرہ کامیاب اور خوشحال ہو اور عطا و کرم میں امارات کی فیاضی اور جود و سخاوت میں اس کی سبقت و اولیت برقرار رہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔